کے بعد جو سارے صوبے خود مختار ہو گئے ہیں، تو اب باقی صوبوں میں بھی انشاءاللہ ہم یہ لا لے کے جا رہے ہیں، یہ بل لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ لا بن سکے اور ہم پاکستانی ڈسلیکسک بچوں کی مدد کر سکیں۔ اچھا ہے، بس ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ لا تو بن جاتا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے سالوں چاہیے ہوتے ہیں، اور اس ٹائم میں بہت سارے بچوں کا بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا ایسا کہ جس طرح آج کل سوشل میڈیا ہے، لوگوں میں میڈیا کے تھرو اویئرنیس ہو رہی ہے، تو آپ اس میڈیم کو استعمال کریں تاکہ یہ انفارمیشن گھر گھر پہنچے؟ اس کے بارے میں اگر آپ نے کوئی پلان بنایا ہے تو تھوڑا سا اس کو بتائیں گی؟ جی، آپ نے پہلے جیسے پوچھا کہ والدین کے لیے آ گئی، تو یہ سب سے پہلا تو مرحلہ یہی تھا کہ اس کو لا بنائیں، حکومتی سطح پہ جا کے ہم اس کے بارے میں بات کریں، تو اور والدین جتنے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم اپنی چھوٹی سی چادر کے بیچ میں رہ کے آئیڈیاز کا جو پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا میں ڈیلی، میرا تو کام ہی یہی ہے کہ فجر کے بعد اٹھ کے میں پہلا بلاگ لکھتی ہوں، اور جو والدین میرے پاس آتے ہیں اب ان کو آگئی میں یہی دیتی ہوں کہ جی ہم نے جو محنت کرنی تھی 6 سال کی، الحمدللہ ابھی بھی ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ آئیڈیاز کو 14 سال ہو گئے ہیں، 14 سال ہم سوچیں ایک چھوٹا سا ادارہ کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، 25 26 30 اتنے زیادہ بڑے پاپولیشن والے ملک میں جب تک والدین خود اپنے بچے کے حق کے لیے نہیں لڑیں گے، سو والدین کو میں کہتی ہوں کہ اب تو لا بن چکا ہے، جو اسلام آباد پنڈی کے والدین آتے ہیں، اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے منسٹری کو لکھنا ہے، آپ نے پیرا کو لکھنا ہے کہ جی اب یہ اس کو رائج کیوں نہیں کیا جا رہا اسکول میں، تاکہ یہ جو بچے جو اتنا زیادہ ذہنی ایموشنل انتشار میں ڈپریس ہو جاتے ہیں، آج کل سوسائڈ بہت زیادہ تیزی سے بڑھاوا آ رہا ہے، اور سبسٹنس ابیوز، بچے کیوں اپنی حقیقت کو نہیں فیس کرنا چاہتے کہ والدین کی جو ان ریئلسٹک جو خواہشات ہوتی ہیں کہ میرا ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بنے، فوجی کا فوجی بنے، سو ایک ڈسلیکسک بچہ جو ہمارے فرسودہ تعلیمی نظام میں چل ہی نہیں سکتا، اس کا پڑھانے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے، اور یہ ڈسلیکسک اسپیشل بچے نہیں ہوتے، ویسے تو ہر بچہ اسپیشل ہوتا ہے میرے لیے، جو ایک اچھا استاد ہے اس کے لیے، لیکن یہ گفٹڈ بچے ہوتے ہیں۔ آئنسٹائن دیکھ لیں، لیونارڈو ڈوونچی دیکھ لیں، امریکن آئی تھنک 80% جو پریزیڈنٹ تھے وہ ڈسلیکسک ہے، اسٹیو جاب دیکھ لیں جنہوں نے ایپل بنایا، اور ورجن اٹلانٹک جو بنائی وہ ہے، یہ جو ابھیشیک بچن ہے، ٹام کروز ہے، ایگتھا کرسٹی ہے، اتنے فیمس لوگ دنیا کے ڈسلیکسک، لیکن ان کا طریقہ ہے، ان کا ذہن اللہ نے مختلف اس طرح بنایا ہے کہ عام بچوں کے مقابلے میں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو فرسودہ نظام ہے کہ بس 30-35 بچے ایک کلاس میں ہو جائیں، ٹیچر بولتی رہے اور بچہ بس لکھتا رہے، بغیر بچے کی مرضی پوچھے، بغیر بچہ کس طرح سیکھتا ہے، وہ کرنے سے سیکھتا ہے یا سننے سے سیکھتا ہے یا دیکھنے سے سیکھتا ہے، یہ ڈیفرنٹ لرننگ سٹائلز ہوتے ہیں بچوں کے، اس کا بھی بچوں کو ادراک، اساتذہ کو ادراک جب نہیں ہے، اور وہ ایک ہی جب لاٹھی سے سب کو ہانکیں گے تو یہ بچے بہت سفر کرتے ہیں۔ تو والدین کا کام ہے، اور آئیڈیاز آفر کرتا ہے والدین کے لیے کورسز، ہمارا ڈپلوما آف ریمیڈیل تھراپی 6 مہینے کا کورس ہے۔ زیادہ تر مدرس کو میں کہتی ہوں کہ ڈسلیکسیا ایک موروثی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، ایک بچہ پیدائشی طور پہ ہی ڈسلیکسک پیدا ہوتا ہے، دونوں والدین میں سے کسی ایک میں بچے میں یہ آیا ہوتا ہے، ہم اس کو پرابلم تو نہیں کہیں گے، میں تو اس کو گفٹ کہتی ہوں، لیکن آگہی نہ ہونے کی وجہ سے وہی بچے مار پیٹ اور لیبلنگ، یہ گھر سے پرتشدد جو ماحول گھر کا پہلے ہوتا ہے کہ ماں باپ کی جو امیدوں پہ بچہ پورا نہیں اترتا کہ چھوٹی بہن اتنی لائق، بڑا بھائی اتنا لائق، تم کیوں نہیں پڑھ پا رہے، بیکاز بول چال میں بالکل ٹھیک ہے، گفٹڈ بچے ہوتے ہیں، لیکن لکھنے پڑھنے میں ان کو مشکل پیش آتی ہے۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں پہ رحم کریں۔ سب سے پہلے والدین کو میں یہی کہوں گی کہ آپ کو جاننا ہے کہ ڈسلیکسیا ہے کیا، یہ لا ہے کیا، آپ گوگل کریں گے ڈسلیکسیا اسپیشل میز ایکٹ 2022 تو آپ کو یہ لا سامنے آ جائے گا، اور اپنے بچے کے لیے آپ جو اتنی محنت انتھک محنت کرتے ہیں، بزنس چلاتے ہیں اپنے بچے کے اچھے فیوچر کے لیے، تو جب آپ نے شروعات ہی اتنی پرتشدد کر دی ہیں، اس کو بلیم گیم، گالی گلوچ گھر سے، مار گالی گھر سے شروع ہوگا، اسکول میں بھی وہی جاری اور ساری رہتا ہے، اساتذہ کو بھی وہی سکھے سکھائے اے گریڈرز بچے پسند ہوتے ہیں، جو ذرا سا کمزور ہوگا اس کو پہ مار اس کو شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ بل پاس ہو چکا ہے، لا بن چکا ہے، لیکن پھر بھی بچوں کو کتنا تشدد کیا جاتا ہے اسکولوں کے اندر، اور ایسے بچوں کو کسی چیز میں حصہ نہیں دلایا جاتا۔ تو یہ سب جب تک آگہی نہیں ہوگی، جب تک یہ سارے لا
جو اتنے پاس ہو گئے ہیں امپلیمنٹ نہیں ہوں گے. اور صرف ایک ٹیم آئیڈیاز تو اپنا کام کر ہی رہا ہے, پورے معاشرے کو ہر انسان نے, جیسے اب آپ سوشل میڈیا کے تھرو یہ آگہی پھیلائیں گی تو ہر کونے میں ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی ہے کہ یہ بچے 15 سے 20% ہر جماعت میں موجود ہیں اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل عالمی اعداد و شمار کے مطابق, کہ پاکستان میں تو نہ تو کتابیں ہیں نہ اویئرنیس ہے. تو ٹیم آئیڈیاز نے ماشاءاللہ پورا ایک آئیڈیاز انکلوسیو پروگرام بنا لیا ہے, ٹیچنگ پروگرام. نہ صرف ڈسلیکسک بچے, عام بچہ بھی جو انگلش اردو میتھس میں کمزور ہو وہ اس پروگرام سے مستفید ہو سکتا ہے. ہم نے کتابیں لکھ لی ہیں, ہم نے گیمز بنا لی ہیں. سو حکومت کی پیروی کے بغیر یہ بہت مشکل ہے کہ ایک چھوٹا سا ادارہ آئیڈیاز اتنے بڑے ملک میں اور اتنے لاکھوں بچوں کی مدد نہیں کر سکتا. السلام علیکم. میں آئیڈیاز میں ایز اے کوآرڈینیٹر آئیڈیاز کا پارٹ ہوں اور بائی پروفیشن میں لائر ہوں. 12 ایئرز میری لا پریکٹس ہو گئی ہے, لیکن میم کے ساتھ جو میری ایک اٹیچمنٹ تھی یا جو ان کے ساتھ ان کے ادارے کا مجھے پتہ تھا, تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرا ادارہ بھی جوائن کریں. میں پریکٹس بھی کر رہی تھی, لیکن اس کے بعد جب میں نے آئیڈیاز جوائن کیا تو میں ویسے ان کے آفس وزٹ کیا کرتی تھی اور آئیڈیاز میں بھی ڈفرینٹ میں آتی رہتی تھی ان کی میٹنگس میں, یا کوئی ان کا اویئرنیس سیشن ہوتا تھا تو وہ میں جوائن کرتی تھی. تو اس نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا, کیونکہ لائر ہونے کے باوجود بھی مجھے ڈسلیکسیا کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. تو مجھے اکثر یہ بھی لگتا تھا کہ یہ ایک ورڈ بھی ایسا ہے جس کو پروناؤنس کرنے کے لیے بھی کافی ٹائم آپ کو چاہیے, کہ کافی مشکل لفظ تھا, تو اس کو پروناؤنس بھی صحیح نہیں کر سکتے تھے ہم. تو بہت سے لوگوں کو میری طرح نہیں پتہ تھا. پھر اس کے بعد میں نے ان کے یہاں پہ میں نے ان کی جوائننگ دی. مجھے بیسکلی ویسے 6 منتھ ہوئے ہیں, لیکن میری بہت زیادہ اس میں لرننگ ہوتی ہے. تو مجھے سب سے زیادہ جو ایک چیز موٹیویٹ کرتی ہے وہ جہاں پہ ہمارا جو اسٹاف ہے, ہماری ڈائریکٹرز ہیں, تو ان کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میم کی بیٹی ہیں گلناز, ہماری ڈائریکٹر ہیں وہ, تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہے یہ, اور سب سے زیادہ یہ چیز ہے کہ آپ کسی کی لائف میں ایک چینج لے کے آئیں, تو آپ کی وجہ سے اگر کسی انسان کی زندگی بدل سکتی ہے, اگر وہ موٹیویٹ ہو سکتا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ اٹریکٹ کی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی تھی. تو اس کے بعد پھر میں نے آئیڈیاز جوائن کیا. میں اردو کی جو ان کی کلاسز ہوتی ہیں بچوں کی وہ بھی لیتی ہوں, ان کے ساتھ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتی ہوں, تو مجھے خود بھی سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. السلام علیکم, میرا نام ویبا ہے اور میں 18 ایئرز آف ایج میری ہے, اور میں یہاں پر ٹیچر ٹریننگ کے لیے آئی ہوں, اور میں میرا گھر سے آئی ہوں, اور مجھے یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا. میں نے یہاں پہ آ کے بہت کچھ سیکھا. السلام علیکم, میرا نام حاجرہ اور میں میرا گھر سے بلونگ کرتی ہوں, اور مجھے 9 ایئرز ہو گئے میرا گھر میں رہتے ہوئے, اور ہم یہاں پہ آئے ہیں آج آئیڈیاز میں. ہمیں 2 ویکس ہو گئے یہاں پہ, اور ہم یہاں پہ ٹریننگ کے لیے آئے ہیں ڈسلیکسیا کی, اور ہمیں یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. انکلوسیو کلاس کیسے بنانی ہے ہم نے یہ سیکھا یہاں پہ.